قرآن کریم کی تفسیر جو تفسیر بیضاوی ہے، اس سے پہلے عموماً مفسرین ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ اس مقدمے میں کیا ترتیب بناتے ہیں؟ اصولی تفسیر ذکر کرتے ہیں، علوم القرآن ذکر کرتے ہیں۔ پھر علوم القرآن یعنی وہ کتابیں جس میں قرآن کے متعلق جو علوم ہیں ان کا تذکرہ ہے، اردو میں بھی لکھی گئی اور عربی میں بھی لکھی گئی۔ اردو میں جیسے مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب علوم القرآن کے نام سے، اور مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب علوم القرآن کے نام سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ڈاکٹر خالد صاحب کی تاثیر کے نام سے تاثیر القرآن، اور بھی بہت ساری اردو میں کتابیں لکھی گئی، اور عربی میں جیسے البرہان ہے، یہ التبیان ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں جیسے فوز الکبیر ہے، یہ مختلف کتابیں۔ پھر علوم القرآن کو اگر ہم ایسے ہی ذکر کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ میں تمہیں تعریف ذکر کرتا ہوں، اس تعریف سے ایک ایک لفظ لیں گے، اس کی تشریح کریں گے تو خود بخود جب تم اس کو جمع کرو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ علوم القرآن بن جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف، تو فرمایا القرآن کلام اللہ، القرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا المكتوب بسورة الفاتحة المختوم یا المختتم بسورة الناس۔ پھر سمجھ لو تعریف، القرآن کلام اللہ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا المفتوح بسورة الفاتحة المختوم یا المختتم بسورة الناس۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو نازل کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی کوئی بھی صورت معجز ہے، یعنی اس کے مقابلے کرنے کی کوئی صفت اس میں کسی میں سب کو عاجز کرنے والی، اور اس کی تلاوت عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، مصاحف میں لکھی گئی ہے اور منقول ہے متواتر نقل کے ساتھ۔ اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور اختتام کس پر ہوا ہے؟ سورۃ الناس۔ اب اسی عربی عبارت کا ایک ایک لفظ لو اور پھر خود بخود مضامین بنتے جائیں گے۔ مثال القرآن کلام اللہ، تو کلام اللہ کیا ہے؟ وہی، یہ ایک مضمون ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا مضمون ہو گیا نزول قرآن کا، یہ نزول قرآن کا۔ نمبر 3 للإعجاز بسورة منه، یہ اعجاز قرآن کا تذکرہ ہوا۔ المتعبد بتلاوته، یہ حدیث اور قرآن میں فرق۔ المکتوب فی المصاحف، اس سے جو ہے حفاظت قرآن کا تذکرہ ہوا۔ بات آئی سمجھ میں آئی؟ تو یہ ٹوٹل کتنے مضامین ہو گئے؟ 4 یا 5؟ اب ایک ایک کو ہم لیں گے اور اس کی تشریح کریں گے، تو یہی تشریح جب موجود ہوگی تو یہ علوم القرآن ہے۔ آپ پھر کسی بھی علوم القرآن کی کسی بھی کتاب کو دیکھو تو آپ یہ کہو گے کہ ہاں یہ آدمی تو شناسا ہے، جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو سب سے پہلے القرآن کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اچھا، یہ تو علوم القرآن ہوا، اور تفسیر کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہوگی اس کی تعریف، موضوع، غرض، اور اس کے ساتھ ساتھ مناہج کے اسلوب جو ہے، تفسیر کے اسلوب، اور تفسیر کے مراتب
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حوالے وغیرہ، اور تفسیر میں غلطی اور گمراہی کب ہوتی ہے، یہ چیزیں اس میں ذکر ہوتی. لیکن پہلے علوم القرآن کے حوالے سے. تو علوم القرآن کے حوالے سے سب سے پہلا لفظ کیا ہے بیٹا؟ القرآن کلام. القرآن. اب یہ وہی ہوا چونکہ جو اللہ کا کلام ہے جب وہ دنیا میں کسی بندے پر نازل ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہی. تو وہی کسے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو جو پیغام آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی. اب وحی کے متعلق چند باتیں ہوں گی. نمبر 1 وحی کی حقیقت، وحی کی. نمبر 2 وحی کی ضرورت، وحی کی. نمبر 3 وحی کی صورتیں. نمبر 4 وحی کی تفصیل. یہ کیا ہے؟ مختلف قسم کی یہ باتیں ہوئی. تو سب سے پہلے اب ہم وحی کی تعریف کرتے ہیں. وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں پر جو پیغام آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی. اب اس میں جو پہلی بات ہے وحی کی حقیقت، اور دوسری بات کیا ہے؟ وحی کی ضرورت. وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں ایک خوبی سی رکھی ہے، خصلت رکھی ہے، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں خواب سے. کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص سویا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور جب جاگتا ہے تو کہتے ہیں میں گیا تھا سوار، فلاں ساتھی کے ساتھ ملا، اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے یہ بات کی. لیکن اس وحی کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لینا تاکہ بات تمہیں پوری طریقے سے واضح ہو جائے، یا وہ وحی کی ضرورت میں آ جائے گا. چلو تو بہرحال یہ وحی کی حقیقت ہم ذکر کر رہے تھے. تو آپ کہتے یار یہ آپ تو یہاں لیٹے ہوئے تھے، آپ کیسے کہتے ہیں میں سوات گیا ہوں، فلاں ساتھی کے ساتھ ملا ہوا ہوں، وہاں اس نے یہی کپڑے پہنے ہوئے، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا تم یا یہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے. تو اگر یہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو اس کو کیا جواب دے گا کہ تم بھی سو جاؤ، خواب دیکھ لو، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا تمہیں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہر انسان کے اندر ایک نمونے کے طور پر ایک چیز رکھی، وہ خواب. تو جب یہ خواب ہے تو چونکہ ہدایت کے جو طریقے ہیں، ہدایت کے جو طریقے ہیں، بعض چیزوں میں ہدایت فطرتاً ہوتی ہے. مثال کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی مجھے کھانا کیسے ملے گا، تو وہ جب روتا ہے ماں اپنے پستان سے لگاتی ہے تو اس کو چوستا ہے. تو یہ چوسنا اور اس طریقے سے دیگر جانوروں کا ماؤں کے تنوں کے ساتھ لگ جانا، اس کو کھینچنا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ فطری. اس میں انسان اور جانور سب شریک، اس فطری ہدایت. پھر اس فطری ہدایت کے بعد دوسرے نمبر پر ہدایت آتی ہے ہدایت خواص. ہدایت خواص کسی چیز کو دیکھ کر ہم علم حاصل کرتے ہیں، کسی چیز کو سن کر، کسی چیز کو چکھ کر، کسی چیز کو سن کر اور کسی چیز کو چھو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. یہ علم حاصل، اس میں بھی انسان اور جانور برابر ہے. جانور بھی مانوس آواز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور خطرناک آواز سنتا ہے تو بھاگ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایسا ہے. تو انسان اور جانور اس میں بھی برابر ہے.
اب تیسری ہدایت کا جو تیسرا راستہ ہے، تیسرا طریقہ، وہ عقل. اس عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو جانور پر امتیاز دیا. عقل کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز میں نے دیکھی ہے، جو چیز سونگی ہے، جو چیز چکھی ہے، کان سے سنی ہے، ہاتھوں سے لمس کیا، تو ان چیزوں کو ترتیب دے کر اس سے جو علم حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ اس کا کام کس کا ہے؟ عقل. منطق بھی یہی کہتے ہیں نا کہ مجبور چیزوں کو ترتیب دے کر معلوم چیز کو حاصل کر دینا یہ علم. تو عقل یہ کرتی. ہدایت کے 3 طریقے ہو گئے، لیکن یہ عقل ایک جگہ جا کر پھر رک جاتی. یہ عقل ایک جگہ جا کر یہ رک جاتی، تو پھر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ وحی. کس کی؟ تو وحی کی ضرورت بھی آ گئی، وحی کی حقیقت بھی. تو وہ خواب میں جو شخص جو خواب دیکھ رہا تھا، اب دیکھو جو خواب دیکھ رہا تھا تو بظاہر وہ تو یہاں لیٹا ہوا تھا، اس کے کان، ناک، یہ تمام ہی چیز یہاں تھی، لیکن اس کے دل میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آنکھیں ہیں، یعنی اس آنکھوں کے علاوہ کوئی اور آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ رہا تھا. ان کانوں کے علاوہ کوئی اور کان ہے جس سے وہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وحی کی حقیقت بھی اور وحی کی ضرورت بھی. اب ایک مسئلہ سمجھ لو کہ بھائی دیکھو، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وحی کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے عقل کافی ہے. ہمارے لیے بہت سارے معتزلہ اس وجہ سے گمراہ ہوئے نا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وحی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے عقل کافی. تو بھائی عقل کافی نہیں، اس لیے کہ عقل کا علم محتاج ہے حواس کا. کس کا؟ میں نے کیا کہا؟ آنکھوں سے دیکھ کر، کان سے سن کر، منہ سے چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، ہاتھ سے چھو کر، ان چیزوں کو ترتیب دینے کے بعد جو علم حاصل کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ تو عقل کا علم تابع ہے کس کے؟ حواس. اور ہماری حواس محدود. اس آنکھ سے ایک حد تک ہم دیکھ سکتے، آگے نہیں دیکھ سکتے. اس کان سے یعنی آنکھ سے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے جو سامنے، کان سے ان چیزوں کو سنیں گے جو گرد و پیش میں. اسی طریقے سے ناک سے وہ چیز سنیں گے جو سامنے موجود. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاتھ سے ان چیزوں کا علم حاصل کریں گے جو موجود، لیکن جو چیزیں موجود ہیں تو اس کے علم کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ وہی. نمبر 2، علم کے لیے، ہدایت کے لیے صرف عقل کافی نہیں بلکہ وحی کی ضرورت ہے. نمبر 2، وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل تابع ہے قوت واہمہ. قوت مثال دیکھو، یہ سچ ہے اور اس سچ سے یا یوں سمجھ لو آسان الفاظ، انسان کرتے وقت تقریباً کتنے فٹ جگہ گھیرتا ہوگا؟ 1.5 یا 2 فٹ نا، 1.5 یا 2 فٹ. ٹھیک ہے. اب یہ سیڑھیاں بند ہو گئی اور ایک شخص کہتا ہے یہ سیڑھی بند ہے لہٰذا تم یہاں سے نہیں جا سکتے. میں ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے اس چھت سے اس چھت پر تختہ لگاتا ہوں 2 فٹ کا. کتنے کا؟ 2 فٹ نہیں، 4 فٹ کا لگاتا ہوں. چل، تم تو یہ کہتے ہیں انسان 2 فٹ میں چل جائے گا نا، کتنے فٹ کا لگاتا ہوں؟ لیکن اس کے ارد گرد گرل نہیں ہوں گے، اس کے ارد گرد گرل نہیں ہوں گے. آپ کو کہا جائے کہ یہاں سے وہاں چلے جاؤ تو آپ کبھی یوں ہوں گے کبھی یوں ہوں گے، گریں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ ہمارا وہم یہ کہتا ہے کہ بھائی تو گرے گا، حالانکہ عقل تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جب اتنی جگہ میں آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ جا سکتے ہو. ختم کتنی جگہ ہوگی؟ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہاں وہم کیا کہتے نہیں تو گر جائے گا.
تو عقل کا علم تابع کس کا ہے؟ وہم کا بھی. لہذا صرف عقل کافی بلکہ کس کی بھی ضرورت؟ وحی کی ضرورت. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 3، چونکہ عقل ان چیزوں کا ادراک کرے گا جو محسوس ہو نا، لیکن وہ چیزیں جو غیر محسوس ہیں جیسے جنت، جہنم یا وہ چیزیں، تو اس کا علم ہمیں کس کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ وحی کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے بات کس کی ہو گئی؟ وحی کی حقیقت. اور پھر کس کو بیان کیا بیٹا؟ وحی کی ضرورت.